بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ جب سے عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہو کر پاکستان پر امپورٹڈ حکومت مسلط ہوئی ہے تو ہمارے اینکر پرسن عمران ریاض صاحب ڈائریکٹ اداروں پر اور خصوصی طور پر آرمی پر بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں۔ ان کا اعتراض یہ ہے کہ اداروں نے اور خصوصی طور پر آرمی نے جو روک سکتے تھے مداخلت، ایک بیرونی مداخلت کو کیوں نہیں روکا، اس میں اپنا کردار ادا کیوں نہیں کیا، اور دوسرا ان کا مطالبہ ہے کہ موجودہ یہ انتشار ختم کرنے کے لیے الیکشن کروائے جائیں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ الیکشن ہی اب ان تمام سارے انتشار کا واحد حل ہے، کیونکہ امپورٹڈ حکومت کو پاکستانی عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے، اس لیے الیکشن کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے۔ اور دوسرا ان کا جو اعتراض ہے جس وجہ سے یہ کھل کر تنقید کر رہے ہیں اداروں پر، وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک بیرونی مداخلت کو روکنے میں اپنا کردار ادا کیوں نہیں کیا۔ تو اس کا جواب فواد چودھری صاحب پہلے دے چکے ہیں منصور علی خان صاحب کو کہ ہمارے ان سے تعلقات اچھے نہیں تھے، تو اس لیے آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہمیں اس میں نہ سیٹا جائے، جو کچھ ہو رہا ہے یہ سیاسی پارٹیاں آپس میں آئینی طور پر جو کچھ بھی کریں ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، اس لیے انہوں نے جو کچھ ہو رہا تھا اس کو ہونے دیا۔ یہ انہوں نے صحیح کیا یا غلط کیا یہ ہر کسی کی اپنی رائے ہے، لیکن جو عمران ریاض صاحب کر رہے ہیں یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے، یہ ملک کے مفاد میں بالکل بھی نہیں ہے۔ یاد کریں جب نواز شریف کو نکالا گیا تھا تو 2016 میں یہی کام نواز شریف اور نون لیگ نے کیا تھا اور ان کے صحافیوں نے کیا تھا، خصوصی طور پر حامد میر نے، جو جرنیلوں پر نام لے کر تنقید کرتے تھے۔ اس وقت عمران ریاض صاحب ان کو کاؤنٹر کرتے ہوئے کہتے تھے کہ یہ انڈیا کی بیانیہ ہے، یہ دشمن کی بولی بول رہے ہیں، یہ اداروں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، یہ عوام اور آرمی کے درمیان نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ اس طرح کے ان کے اس وقت بیانات ہوتے تھے، لیکن اب خود جو کچھ وہی کر رہے ہیں اور جو کچھ عمران ریاض صاحب ایک شخصیت پرستی میں کر رہے ہیں، کیونکہ عمران خان نے جو کچھ کہہ دیا آمنا و صدقنا وہی بہتر ہے، وہی سب سے جناب سچ ہے، وہی حق ہے، اس کے علاوہ تو کوئی سچ ہے ہی نہیں ہے۔ آنکھیں بند کر کے جو فالو کرتے ہیں وہ خود نہیں سوچتے کہ کیا کرنا ہے اور کیا بہتر ہے ملک کے لیے، اس وجہ سے نقصان ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا میجر گورو واریہ کہہ رہا ہے کہ ہم 70 سال میں جو کچھ نہیں کر سکے وہ ان چند دنوں میں عمران خان نے ہمارے لیے کر دیا ہے۔ ہم اربوں روپے لگا کر بھی آرمی اور عوام کے درمیان اتنی زیادہ نفرت پیدا نہیں کر سکتے جتنی عمران خان نے فری میں کر دی ہے ہمارے لیے۔ تو یہ دشمن کے بیانیے کو سپورٹ مل رہی ہے۔ میں بھی عمران ریاض صاحب کا فین ہوں، لیکن اندھا فین نہیں ہوں۔ اگر ہم کسی شخصیت کو فالو کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جو کچھ بھی کہے گا وہ درست ہی ہوگا، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ آرمی اور اداروں پر تنقید پی ایم ایل این کرے، پی ٹی آئی کرے، چاہے تیسری پارٹی کرے، جو بھی کرے، زرداری کرے، نواز شریف کرے، یہ ہر ایک کے لیے ایک ہی اصول ہے کہ یہ دشمن کا بیانیہ ہے اور اداروں کو کمزور کرنے کی کوشش ہے، جس کو عوام نے آج تک قبول نہیں کیا۔ اور جو آرمی کے خلاف بولتے ہیں وہ تھوڑے عرصے بعد ان کی عزت اتنی ہوتی ہے جتنی اب حامد میر کی ہے۔ میں مختصراً کچھ بیانات آپ کے سامنے رکھتا ہوں عمران خان صاحب کے، جن بیانات کی وجہ سے ٹویٹر پر بدترین غلیظ ٹرینڈ چلائے گئے، فوج کو غدار کہا گیا اور جلسوں میں بےہودہ قسم کے پلے کارڈز اٹھائے گئے۔ عمران ریاض صاحب کہتے ہیں کہ یہ جنرل ریئیکشن ہے، حالانکہ یہ جنرل ریئیکشن نہیں ہے، یہ سارا ریئیکشن عمران خان صاحب کے بیانات اور پھر عمران ریاض صاحب ان دو ہستیوں کے جو انہوں نے بیانات ہیں ان کے، اس کی وجہ سے یہ سارا ریئیکشن ہے اور عوام میں غم و غصہ ہے آرمی کے خلاف۔ یہ سارا ریئیکشن ان دو حضرات کی باتوں کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر مختصراً میں چند منٹوں میں آپ کو سب کچھ یہ بیانات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک طرف عمران خان صاحب اپنی ٹویٹر سپیس میں کہتے ہیں کہ آرمی ملک کے لیے عمران خان سے زیادہ اہم ہے۔ اس پر عمران ریاض صاحب نے بہت زیادہ داد دی اور کہا کہ دیکھیں ایسی بات نواز شریف نے کبھی نہیں کی، نہ ہی وہ کر سکتا ہے، یہ بات عمران خان ہی نے صرف کی ہے۔ لیکن دوسری طرف اپنی سابقہ روش پر چلتے ہوئے جو ان کے قول اور فعل میں ہمیشہ تضاد رہا ہے عمران خان صاحب کے، صبح اور بات کرتے ہیں شام کو اسی بات کا الٹ کرتے ہیں۔ اس طرح کے درجنوں ویڈیو کلپ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ حکومت میں آنے سے پہلے کہتے تھے آئی ایم ایف کے پاس جانے سے بہتر ہے خودکشی کر لوں، لیکن اس کے بعد آئی ایم ایف سے آ کر قرضہ لے کر کہتے ہیں کہ ہمیں ایک بہت اچھا ریلیف پیکج مل گیا ہے۔ اس طرح کے درجنوں اور بھی کلپ آپ نے دیکھے ہوں گے۔ تو اسی تضاد بیانی پر چلتے ہوئے چونکہ اب مجبور ہو کر عادت سے انہوں نے اپنے اسی بیان کے آرمی زیادہ اہم ہے ملک کے لیے بے شمار آرمی کے خلاف بیانات دیے۔ سب سے پہلا ان کا بیان تھا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، جب آئی ایس پی آر نے کہا کہ ہم یہ عدم اعتماد جو کچھ ہو رہا ہے ہم اس میں نیوٹرل ہیں، جو کچھ ہوگا یہ سیاسی پارٹیاں خود ہی کریں گے آئینی طور پر، ہمارا اس میں کوئی کردار نہیں، ہم نیوٹرل ہیں۔ تو اس پر عمران خان صاحب نے کہا، سابق پرائم منسٹر نے، کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب ان کی حکومت ختم ہوگی تو سب سے پہلے جلسے میں انہوں نے کہا کہ امریکن اس مراسلے میں کس کو کہہ رہے تھے کہ اگر تم نے عمران خان کو عدم اعتماد کے ذریعے نہ نکالا تو اس کے نتائج بھگتو گے، ملک کا سربراہ تو میں تھا، تو وہ کس کو کہہ رہے تھے؟ تو یہ اشارہ بھی ان کا واضح طور پر آرمی چیف کی طرف تھا۔ اس بیان کے بعد ان کے وہ فالوور جو عمران خان کی ہر بات پر آنکھیں بند کر آمنا و صدقنا کہتے ہیں، انہوں نے آرمی اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک بدترین ٹرولنگ شروع کر دی، سوشل میڈیا پر بھی اور پلے کارڈز بھی اس طرح کے بےہودہ اٹھائے۔ اس کے بعد ایک اور بیان میر جعفر، جو انہوں نے کہا میر جعفر، اس کو عمران ریاض صاحب نے بہت زیادہ کور کرنے کی کوشش کی کہ یہ تو وہ ماضی میں نواز شریف کو کہتے تھے، لیکن اس سے اگلے جلسے میں انہوں نے اس کی مزید وضاحت کی۔ انہوں نے کہا میر جعفر سراج الدولہ کا سپہ سالار تھا جس نے انگریزوں کے ساتھ مل کر سراج الدولہ کی حکومت گرائی تھی۔
تو شہباز شریف یا نواز شریف تو سپہ سالار نہیں ہیں. سپہ سالار کون ہے یہ سب کو معلوم ہے، اور یہ کس طرف اشارہ تھا ان کا واضح طور پر. اس کے بعد انہوں نے کہا، یہ حقیقت ٹی وی کا آپ کو ایک چل رہا ہے آپ کے سامنے ٹویٹ، انہوں نے کہا پاکستان میں نواز شریف اور شہباز شریف کے علاوہ بھی میر جعفر ہیں، وقت آنے پر ان کا بھی نام لوں گا. اہم شخصیت کہتی ہے کہ نواز شریف کی کرپشن پر بات نہ کریں. یعنی سب سے بےہودہ ترین غلیظ ترین الزام جو نواز شریف نے بھی نہیں لگایا، یعنی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ پر ایک کرپٹ ہونے کا الزام لگا رہے ہیں کہ جیسے وہ کرپٹ لوگوں کو سپورٹ کرتے ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ. این آر او خود دیا اس کو، اور پھر کہہ رہے تھے میں نے غلطی کی نواز شریف کو باہر بھیج کر، اور اب آ کر جب حکومت سے نکال دیے گئے تو وہی ٹیکٹس جو نون لیگ کی تھی وہی یوز کر رہے ہیں جناب عمران خان صاحب. اداروں کے خلاف بول کر ان کو پریشرائز کر کے ان سے اپنے مطالبات منوانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک اور جو نواز شریف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے بیان داغا عمران خان صاحب نے، انہوں نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشن اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے، اس لیے یہ ہمارے خلاف فیصلے کر رہا ہے. حالانکہ بعد میں شیریں مزاری نے کہہ بھی دیا کہ چیف الیکشن کمیشن کی کر رہی وفاقی کابینہ کی مشاورت سے ہوئی تھی. اب یہ عمران خان صاحب کے بیان کا مقصد یہ تھا کہ اگر فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہمارے خلاف آتا ہے تو عوام پہلے تیار رہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولنے کے لیے، تاکہ جو ہی ہمارے خلاف فیصلہ آئے عوام ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ اور آرمی پر چڑھ دوڑے. عمران ریاض صاحب، کیا یہ وہی اسٹریٹجی نہیں ہے جو نون لیگ کی تھی؟ آپ کہتے تھے کہ میں نے ان کے ساتھ بہت زیادہ کام کیا نون لیگ کے ساتھ، اور میں ان کو جانتا ہوں کہ یہ کس طرح سیاست کرتے ہیں. یہ جب دیکھتے ہیں کہ ہمیں گرفتار کیا جائے گا، ہمارے کیسز بنیں گے، تو یہ پہلے اداروں کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں، تاکہ جب ان کو گرفتار کیا جائے تو یہ کہتے ہیں دیکھیں ہماری زبان بندی کی جا رہی ہے، ہمیں پریشرائز کیا جا رہا ہے، ہمیں بولنے نہیں دیا جا رہا، غیر جمہوری ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں. تو اب کیا یہی کام فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنے سے بچنے کے لیے عمران خان صاحب نے وہی کام نہیں کیا؟ اگر وہ نواز شریف کے دور میں وہ غداری تھی، انڈیا کی بولی تھی، اداروں کو کمزور کرنا تھا، اداروں اور عوام کے درمیان نفرت پیدا کرنا تھی، تو کیا اب یہ سب کچھ حلال ہو گیا؟ یعنی نواز شریف کرے تو وہ حرام اور عمران خان کرے تو وہ حلال ہو گیا. عمران ریاض صاحب فرماتے ہیں کہ میں صحافت کے اس اصول کو نہیں مانتا کہ غیر جانبدار رہ کر صحافت کریں. مجھ سے سچ اور جھوٹ کے درمیان غیر جانبدار نہیں رہا جا سکتا. میں سچ کا ساتھ دوں گا. ٹھیک ہے آپ سچ کا ساتھ دیں، لیکن پیمانہ تو ایک رکھیں. ایک ہی کام جو نواز شریف کرے وہ حرام ہو اور عمران خان کرے تو وہ حلال کیسے ہو گیا؟ یہ حرام اور حلال کی جو ٹرمینالوجی ہے یہ بھی عمران ریاض صاحب کی اپنی ایجاد کردہ ہے. حلال اور حرام آڈیو ویڈیو کا فرق جو انہوں نے کہا تھا، تو اس لیے میں ان کی اپنی ٹرمینالوجی استعمال کر رہا ہوں. تو ایسا کیوں آپ کر رہے ہیں؟ یہ ڈبل سٹینڈرڈ کیوں ہے آپ کا؟ ڈبل سٹینڈرڈ آپ کا بہت زیادہ ہے. اس پر بہت زیادہ ابھی میں اور بھی ویڈیوز بناؤں گا. میں آپ کا فین ہوں، لیکن میں آپ کی پرستش نہیں کر سکتا جس طرح آپ عمران خان کی کر رہے ہیں، کہ اس کی ہر بات کو آپ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ اچھی ہو بری ہو، ملک کے مفاد میں ہو یا نہ ہو. آپ کہتے ہیں کہ جو وہ فرشتہ ہے اس سے تو کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی، وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ حق اور سچ ہے. اس کے بعد عمران ریاض صاحب نے جو کردار ادا کیا آرمی اور عوام کے درمیان نفرت پیدا کرنے میں، سب سے پہلے انہوں نے عمران خان کے ہر بیان کو جسٹیفائی کیا. کسی بیان کو کنڈیم نہیں کیا کہ یہ آرمی اداروں کے خلاف بول رہے ہیں، یہ نواز شریف والا کام کر رہے ہیں. عمران ریاض کا کردار حامد میر والا ہے. جب نواز شریف بولتا تھا تو حامد میر اس کو جسٹیفائی کرتا تھا. اب عمران خان جب اداروں کے خلاف بولتا ہے تو عمران ریاض صاحب اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. ویسے حد نہیں شخصیت پرستی کی کہ ایک ہی کام نواز شریف کرے تو وہ غدار ہے، اور وہی کام عمران خان صاحب کریں تو وہ ہیرو ہیں ان کے. اس کے بعد دوسرا، عمران ریاض صاحب نے سمیع ابراہیم نے جو آرمی چیف پر الزامات لگائے تھے کہ آپ نے ان تمام اپوزیشن پارٹیوں کو اکٹھا کیا ہے، یہ ویسے اکٹھی نہیں ہو سکتی تھی اس طرح، اس کو عمران ریاض صاحب نے فوراً ہاتھ لیا اور اس کو فوراً جسٹیفائی کیا کہ یہ بڑے ویلڈ کویسچن اٹھائے ہیں سمیع ابراہیم صاحب نے. اس کے علاوہ جو عمران ریاض صاحب کی ایک کال لیک ہوئی تھی، اس میں بھی آپ آرمی کے بارے میں ان کا جو ایک اگریسو پوائنٹ آف ویو آپ نے سن لیا ہوگا. یہ ساری نفرت آرمی کے خلاف ان کے ذہن میں اس لیے آئی ہے کیونکہ انہوں نے عمران خان کو کیوں نہیں اقتدار بچانے کے لیے اس کا ساتھ دیا. اس کے علاوہ عمران ریاض صاحب کا ایک اور موقف، آخری بات میں ختم کر رہا ہوں ویڈیو کو. انہوں نے کہا یہ جو عمران خان کی کچھ ویڈیوز کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ کچھ ویڈیوز ریلیز ہونے والی ہیں، تو یہ یاد رکھ لیجیے مقتدر حلقوں کے پاس ہیں. یہ کسی سیاسی پارٹی کے پاس ہوتی تو اب تک ریلیز ہو چکی ہوتی. یعنی کہ اگر بعد میں کوئی ڈیپ فیک کے ذریعے کوئی بھی ویڈیو بنا کر وہ ریلیز کر دے تو عوام ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ پر غصہ اتارے. اداروں کو پریشرائز کرنے میں عمران ریاض اور عمران خان صاحب نے، ان دونوں ہستیوں نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے، جو کہ انتہائی شرمناک اور انتہائی قابل مذمت ہے. بلکہ عمران ریاض صاحب کی زبان میں کہوں تو بہت زیادہ انفارچونیٹ ہے. یہ میں نے مختصر طور پر چند ایک صرف ان دونوں ہستیوں کے بیانات آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ جن سے عوام میں غصہ بڑھا، عوام اور آرمی کے درمیان نفرت بڑھی، اور اس کو عمران ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ نیچرل ری ایکشن ہے. اور جو ISPR نے بیان دیا کہ فوج کو اور سیاسی معاملات میں نہ گھسیٹا جائے، تو اس پر عمران ریاض صاحب نے پورا ولاگ کر کے ISPR کا یہ بیان پوری PDM قیادت پر فٹ کیا کہ فلاں دور میں یا صادق نے یہ کہا تھا، نواز شریف نے یہ کہا تھا، زرداری نے یہ کہا تھا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، تو اس لیے وہ آپ بول رہے ہیں. حالانکہ یہ ابھی بھی مریم نواز اور زرداری نے جو جنرل فیض کے خلاف بولا ہے، یہ اس کی وجہ سے بھی تھا ISPR کا یہ بیان. لیکن انہوں نے اپنی طرف اور عمران خان کی طرف ذرا بھی اس بات کو نہیں آنے دیا. انہوں نے کہا کہ اس لیے یہ ISPR صاحب نے کہا ہے کہ فوج کو سیاسی معاملات میں نہ گھسیٹا جائے. PDM کے یہ جو قیادت ہے ان کے ان بیانات کی وجہ سے. چرب زبانیں بھی ویسے کوئی عمران ریاض صاحب سے سیکھے. عوام سے آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ ساری روایتی سیاسی پارٹیاں، ان میں سے کوئی بھی ایلین نہیں ہے. عمران ریاض صاحب عمران خان کو ایلین کہتے ہیں کہ یہ عام سیاسی پارٹیوں کی طرح نہیں ہے.
یہ ان سے کچھ مختلف ہے، حالانکہ ٹھیک ہے اس میں کچھ خوبیاں ہیں جو باقی سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں میں نہیں، لیکن عمران خان صاحب بھی اپنے سیاسی مفادات کے لیے ویسی گندی چالیں چلتے ہیں، اداروں کو پریشرائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح نواز شریف اور پیپلز پارٹی نے کیا ہے۔ یہ تمام سیاستدان اپنے سیاسی مفادات کو ملکی مفادات پر ترجیح دیتے ہیں، ملک کا جو مرضی نقصان ہوتا رہے، لیکن انہوں نے صرف اپنے سیاسی مفادات کا تحفظ کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے عوام جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں وہ اداروں کے ساتھ محبت کریں، جو کچھ ادارے کہتے ہیں اسی پر اعتماد کریں۔ یہ ادارے ملکی سلامتی کے ضامن ہیں، یہ ہر وقت 24 گھنٹے ان کی ایک ہی ڈیوٹی ہے کہ ملک کو ہر قسم کے خطرات سے محفوظ رکھنا، دشمن کی چالوں کو ناکام بنانا۔ ان کا نہ کوئی ذاتی مفاد ہے نہ کوئی سیاسی مفاد ہے، ان کا ایک ہی مقصد ہے۔ اس لیے یہ کبھی بھی کوئی غلط فیصلہ ایسا نہیں کریں گے جس سے ملک کو نقصان ہو۔ وقتی طور پر ہمیں محسوس ہوگا کہ یہ جیسے غلط فیصلہ ہوا ہے، لیکن بعد میں اس کے جب نتائج سامنے آئیں گے تو اس وقت پتہ چلے گا کہ ہم اس وقت غلطی پر تھے۔ جہاں پر ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے وہاں پر انٹیلیجنس اداروں کی سوچ شروع ہوتی ہے۔ جس طرح مشرف کا امریکہ کو اڈے دینا غلط فیصلہ نظر آ رہا تھا، لیکن جنرل امید گل کے مطابق ہم نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دی۔ عمران ریاض صاحب سے پھر کہوں گا کہ عوام اور آرمی اور دوسرے اداروں کے درمیان اعتماد کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ ان کو ایک دوسرے کے خلاف اکسائیں، ان کے درمیان انتشار پیدا کوشش کر کے دشمن کے بیانیوں کو آپ مضبوط بنائیں۔